اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کی کامیابی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں منحصر کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، اس سے نہ کسی پڑھے لکھے کو چارہ ہے، نہ کسی ان پڑھ کو چارہ ہے، نہ کسی عالم کو، نہ کسی جاہل کو، نہ مالدار کو، نہ غریب کو، نہ مشرق کے رہنے والے کو، نہ مغرب کے رہنے والے کو، سبھی کو اس بات کا پابند کر دیا گیا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کے طریقے پر چلو۔ ان کے طریقے پہ چلو گے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کے پاس حسن و جمال نہیں ہے، آپ کے پاس عہدہ اور ڈگری نہیں ہے، اور آپ کے پاس بہت زیادہ علم اور معلومات نہیں ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود ہیں تو پھر دنیا کا ساز و سامان ہو تو بھی ٹھیک ہے، دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے تو بھی آپ کی کامیابی پر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ ہمارے نبی کی عزت کی انتہا ہے اور عظمت کی انتہا ہے، اور آپ کے رتبے اور شان کی انتہا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان چاہے کتنی ہی عبادت کر لے، اگر وہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر رکھ کے اور اس کی موت بھی اسی ایک سجدے میں آئے، نہ وہ کھائے، نہ وہ پیے، نہ وہ کسی سے بات کرے، نہ وہ شادی کرے، نہ اس کے بچے ہوں، نہ وہ کاروبار کرے، کچھ نہ کرے، سجدے میں زندگی گزار دے، لیکن اگر اس کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ساری قربانیاں مردود ہیں، اس کے سارے مجاہدے مردود ہیں، اس کی ساری عبادتیں مردود ہیں، کوئی ویلیو نہیں اللہ کے ہاں کسی قربانی اور مجاہدے کی اگر اس کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہ ہوں۔ یہ ہمارے نبی کی کتنی بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اس کی مانی بس اس کو یوں ہی سمجھو اس نے میری مان لی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے رہے ہیں۔ ان کی مانو، ان کی مان لی تو بس تم سمجھو کہ تم نے ہماری بھی مان لی۔ ان کی مرضی پوری کرو، ان کی منشا پہ چلو، ان کے حکم پر چلو، ان کی مان لی تو پھر ہماری بھی مان لی۔ ان سے بنایا تو ہمارے ساتھ بھی بنا لیا، ان سے نہ بنایا تو ہمارے ساتھ بنانے کا فائدہ ہی نہیں کوئی۔ پچھلی دفعہ بھی یہ آیت میں نے پڑھی تھی بیان سے پہلے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، اللہ حضور سے فرما رہے ہیں تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، اگر یہ تجھے اپنا بڑا نہیں بناتے، ہر معاملے میں تیری اقتدا نہیں کرتے، تیری غلامی نہیں کرتے، تیرے نقش قدم پہ نہیں چلتے، اور تجھے اپنا حکم اور اپنا ثالث نہیں بناتے، تب تک میرے نزدیک ان کا ایمان ہی قابل قبول نہیں۔